اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة ايان مرساها، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت پر مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ثابت ہوگی۔ لا تاتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ تو آپ سے اس طرح سوال کر رہے ہیں کہ جیسے آپ پہلے سے اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے۔ گزشتہ آیت طیبہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کو نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت بھی قریب ہو، تو وہاں موت کا ذکر ہوا، اور آج کی جو آیت طیبہ ہے اس میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مشرکین اور جو نہ ماننے والے تھے، جب ان کو قیامت کا بتایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی؟ الٹا وہ اس کو مذاق بناتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، ہاں جی بتاؤ کب آئے گی، تم ہمیں قیامت سے ڈرا رہے ہو تو بتاؤ اس نے کب آنا ہے۔ یا یہ کہتے کہ لے آؤ اس کو، کہتے ہیں لے آؤ ابھی قیامت کو لے آؤ۔ عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے ہیں عذاب لے آؤ، اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اسی قسم کا سوال یہاں پہ ذکر ہے، اور یہ سوال قرآن مجید کے اندر بہت جگہ پہ آیا، تو یہاں بھی اسی کو دہرایا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو قیامت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام الساعہ ہے۔ الساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، یعنی وہ ایک ایسا مخصوص وقت کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، وہ کب آئے گا یہ سوال کرتے ہیں۔ ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہوگا؟ قل انما علمها عند ربی، تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ کتنے سالوں کو، کتنی صدیوں کو وہ آنی ہے، اس کا جو بالکل حقیقی علم ہے، جو طے شدہ اور مقررہ وقت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، وہ رب جانتا ہے۔ اس کا علم کیا ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور قیامت کو اس کے مقررہ وقت پر وہی ظاہر کرے گا، اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ جو اس کا وقت مقرر ہے اس سے آگے نہیں ہو سکتی، یا اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کا وقت فکس کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ قیامت خود بخود ہی آ جائے گی۔ تو ایک یہ جواب دیا، دوسرا متنبہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہاں جی، کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔ فرمایا کہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی۔ جیسے
سورہ حج کے شروع میں فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ جو قیامت کو آئے گا، ابھی زلزلہ آتا ہے زمین کا کچھ حصہ ہلتا ہے، کچھ حصہ، کوئی ایک ملک، کوئی ایک شہر، کوئی ایک علاقہ ہلتا ہے تو خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب پوری کائنات ہلے گی، ستارے، سورج، چاند، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسری صورت میں آتا ہے جب یہ جو ستارے ہیں بے نور ہو جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، ان کی لائٹ چلی جائے گی، یہ لائٹ جل رہی ہے، اچانک لائٹ چلی جائے، سارا اندھیرا ادھر ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سورج روشنی دے رہا ہے، اچانک سے سورج کیا ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، کوئی عمارت زمین کے اوپر کھڑی نہیں رہے گی۔ عمارت کیا کھڑی ہونی ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ بھی کھڑے نہیں رہیں گے زمین کے اوپر، وہ بھی روئی کے گالوں کی طرح ہوا کے اندر اڑیں گے۔ تو یہ چھوٹا دن ہوگا، یہاں پہ ایک عمارت ہماری آنکھوں کے سامنے گر جائے، ہم لرز جاتے ہیں، اور جب اتنے اونچے اونچے پہاڑ وہ ایسے ہوا کے اندر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں، اس لیے فرمایا قیامت بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نہ دیکھو گے اس دن جب قیامت آئے گی تو اس دن حاملہ خواتین اپنے بچوں کو پہلے گرا دیں گے، حمل گر جائیں گے۔ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو، اس کا بچہ اس کا دودھ پی رہا ہوگا، لیکن جب قیامت آئے گی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، حالانکہ ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے۔ یہ قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ ایسا وہ دن ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں، جس طرح آدمی کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، اس طرح فرمایا لوگ نشے کی حالت میں کبھی ادھر ٹکرائیں گے، کبھی ادھر ٹکرائیں گے۔ کیوں نہ ٹکرائیں؟ جب زمین ہلے گی تو انسان ٹکراتا ہے دیواروں کے ساتھ، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، تو وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا ہولناک دن ہے، کتنا خوفناک دن ہے، کہ سارے ہی مر رہے ہیں، دیکھو سارے ہی مر رہے ہیں، سارے ہی مر رہے ہیں، مرتے 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 اسرائیل سب کی روحیں قبض کر رہا ہے، آخر میں اسرائیل رہ جائے گا اور جبریل رہ جائے گا، اور میرا رب اسرائیل سے کہے گا جبرائیل دیکھو، جبرائیل کب کا پیدا ہوا ہے، ابھی تک زندہ ہے، سب سے مقرب فرشتہ اللہ تعالیٰ کا، سب سے بزرگ فرشتہ جس کو قرآن نے جو ہے وہ رسول امین کہا ہے، امانت دار قاصد کہا ہے، وہ جبرائیل، میرا رب اسرائیل کو کہے گا جبرائیل کی روح قبض کر لے، تو اسرائیل جو ہے وہ ہچکچائے گا کہ ہائے اپنے سردار کی روح قبض کر لوں، اللہ کا حکم ہوگا تو جبرائیل کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل عرش کے اوپر میں باقی، عرش کے نیچے تو باقی، اور میرے عرش کے نیچے ہر ایک کے لیے فنا ہے، تو بھی میرے حکم سے مر جا۔ ساری کائنات کے انسانوں جانوروں کی روحیں نکالنے والا میرے رب کے حکم سے وہ بھی مر جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گا اور مر جائے گا۔ ایسا خوفناک دن آنے والا ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس لیے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بال تو بڑے کالے ہوتے تھے، یہ بالوں میں سفیدی کیسے آ گئی؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن میں قیامت کا ذکر ہے۔ حالانکہ آپ کو کون سی فکر ہے، آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارے آپ کے دم قدم پہ تو ہم
ہم بہادر ہیں، ہاں جی، آپ کی رحمت کی امید سے، آپ کی شفاعت کی امید سے، تو ہم جیسے گناہگار آس لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جن میں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے مجھے بڑھاپا آ گیا۔ قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہے، تو فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وہ دن بڑا بھاری ہوگا آسمانوں پر اور زمین پر، لا تاتیکم الا بغتہ، آگے فرمایا وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ اچانک کیسے آئے گی؟ اس کا نقشہ میرے نبی نے کھینچا۔ آپ نے فرمایا ایک دکاندار کپڑے والی دکان پہ کپڑا لینا جائے گا، سوٹ لینے جائے گا، اور وہ جو دکاندار ہوگا وہ اس کے سامنے کپڑے کے تھان کو ایسے پھیلائے گا، ایسے پھیلائے گا۔ وہ گاہک جو ہے کپڑے کو چیک کرے گا، اس کی کوالٹی کو چیک کرے گا، اس کے معیار کو چیک کرے گا، اس کو پسند کرے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی یہ ایک سوٹ میرا اتار دو۔ کیسا نقشہ حضور نے کھینچا؟ اس نے پھینکا، اس نے چیک کیا، اس نے پسند کیا، ہاں جی، اور پھر آپس میں بھاؤ تاؤ کرنے لگیں گے۔ بھاؤ تاؤ کتنے کا؟ وہ کہے گا اتنے کا ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے اتنے کا نہیں، وارے میرے اتنے کا وارے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سوٹ کاٹا نہیں جائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس طرح اچانک آئے گی، لا تاتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ پھر حضور نے فرمایا ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کے لے کے آئے گا، باہر سے دودھ نکالا، اندر لے کے آیا، خیمے میں لے کے آیا، گھر میں لے کے آیا، کمرے میں لے کے آیا، اندر وہ لے کے آئے گا، ابھی اس کو پی نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، حوض پانی کا تالاب، ہیں جی، کوئی اپنی دیوار کی مرمت کر رہا ہے، کوئی پینٹ کروا رہا ہے، کوئی دیوار بنا رہا ہے، مطلب مستری کام کر رہا ہے، ہاں جی، اور فرمایا وہ اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس کے حوض کی مرمت مکمل نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی۔ ایسے آئے گی قیامت، ہاں جی، تو فرمایا لا تاتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، تو اچانک جب آئے گی تو پھر کوئی ہوش نہیں ہوگا، ہاں جی، پھر انسان جدھر جدھر وہ سور کی آواز کانوں سے ٹکراتی جائے گی تو کانوں کے اور دلوں کے پردوں کو وہ پھاڑ کے رکھ دے گی، اور انسان ایسے مرے پڑیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اچانک یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ تو آپ سے اس طرح سوال کریں جیسے آپ اس کے بارے میں باخبر ہیں، آپ سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو ہم نے کسی کو بتایا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضور کی زیارت کی، جب حضور کی زیارت ہوئی تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے تو کوئی جواب نہ ارشاد فرمایا، ایسے ایسے ہاتھ اپنا کر دیا، اپنا دست مبارک اپنا ایسے کر دیا، تو 5 انگلیاں۔ اب وہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اب شش و پنج میں پڑ گئے کہ 5 سے کیا مراد ہے؟ 5 دن، 5 سال، 5 صدیاں، کب آئے گی قیامت؟ 5 سے کیا مراد ہے؟ تو پھر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے معبر تھے، خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ 5 کا کیا مطلب ہے، 5 کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے آخری رکوع کے اندر کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے نبی نے وہ بتایا، وہ بتایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، ہاں جی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، یہ اللہ کے پاس۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب کتنی کہاں کہاں کتنی بارش ہوگی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور وما فی الارحام، جو رحم کے اندر ہے، میاں بیوی ملاپ ہوا، اللہ نے رحمت کر دی، اب یہ جو رحمت ہوئی ہے پہلے ہی مہینے ڈاکٹر نے کہہ دیا جی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے، اب یہ جو رحمت ہوئی ہے اب یہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ جو ہم نے فضل کر دیا ہے، ڈاکٹر تو تب جا کے بتائے گا جب واضح ہو چکا ہوگا، ابھی سے یہ جو ایک بنیاد پڑ چکی ہے، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ چوتھی چیز، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ ہوتا ہے کہ میں کل یہ کروں گا، کل یار میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے پانی لگانا ہے گندم کو، کل میں نے اسٹالے کو پانی لگانا ہے، کل میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ پلاننگ ہوتی ہے، لیکن میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو منصوبے بناتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ کوئی ہے جو میرے ارادے کو توڑتا ہے۔ میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھا، میں کر نہیں سکا، اس کو کس نے توڑا؟ کوئی طاقت ہے نا پیچھے کہ جو اس ارادے کو توڑ رہی ہے، میرے منصوبے کو توڑ رہی ہے۔ تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ سوچ سکتا ہے، منصوبہ بنا سکتا ہے، لیکن جو منصوبہ بنایا ہے اس پہ وہ عمل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضور کو کہا گیا، میرے پیارے کل کے لیے جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرو تو کہہ دیا کرو انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے تو۔ حضور کو یہ بتایا گیا، بڑے لاڈ سے سمجھایا گیا، ہاں جی، کہ آپ جب بھی کوئی یہ کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا تو ساتھ کہہ لیا کرے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ ہاں جی، تو 4 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز فرمایا کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کس جگہ پہ مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کہاں مرنا۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان نے زمین کے جس حصے پر مرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، مرنا اس نے کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس زمین کے اوپر کوئی کام ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی حاجت اس زمین کے اس حصے سے متعلق ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس جگہ پہ جب جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پہ اس نے مرنا ہے۔ تو حضور نے یعنی بتایا گیا حضرت امام احمد کو کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ قیامت کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ کتنی صدیوں کو آئے گی، وہ کب آئے گی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں نشانیاں حضور کو بتائی گئیں اور حضور نے امت کو بتائیں کہ وہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یا عین جو قیامت کا دن ہوگا وہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، عصر کا جو وقت ہے یہ والا ٹائم ہوگا جب قیامت آئے گی۔ تو یہ نشانیاں تو بتائی گئیں، لیکن کتنی صدیوں کو آنی ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں جی، یہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے قیامت کو اس لیے چھپایا، جیسے موت کے وقت کو چھپا دیا، تاکہ ہم ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، بس ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، جب چاہے آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ایسے درویش بندے بھی ہوئے ہیں، وہ جب ان کو کہا جاتا کہ آخرت کی تیاری ہے، انہوں نے کہا پوری تیاری ہے، جدوں مرضی آ جائے، اسرائیل جدوں مرضی آ جائے۔ کچھ ایسے درویش بھی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کتنی تیاری کی، انہوں نے کہا پوری تیاری ہے، جدوں مرضی اسرائیل آ جائے لے جائے، اسی تے تیار بیٹھے۔ کچھ ایسے اللہ والے بھی ہیں۔ تو ہر مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے، اپنی بھرپور تیاری رکھنی چاہیے کہ جب اسرائیل آئے تو خوش آمدید، آؤ جناب، ہم تو آپ کے ہی منتظر تھے۔ اسرائیل آئے گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا، اسرائیل آئے گا تو پھر حضور سے ملاقات ہوگی نا۔ تو وہ موت کتنی خوبصورت موت ہے کہ جس کے بعد اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، اللہ کے عرش پہ سجدہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی موت، اپنی آخرت کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔